بعض لوگ سمجھتے ہیں جی سفر کے مہینے میں بڑی نحوست ہے، سفر کے مہینے میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ پہلے بات ہوگی نحوست کردار میں ہے، نحوست سفر کے مہینے میں نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، حالانکہ یہ تو برکتیں نازل ہونے والا مہینہ ہے۔ وہ جو 12 مہینوں کی لڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس میں سے جو دوسرا موتی ہے وہ سفر کے مہینے کا ہے۔ محرم کے بعد سفر آتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5717، 5095، 5776، اور اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری کے اندر احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراض میں چھوت چھات، فرمایا لا ادوا، امراض میں چھوت چھات کچھ نہیں۔ ادوا کہتے ہیں چھونے سے جو بیماری ہوتی ہے، کہ ایک انسان کو بیماری ہے وہ دوسرے انسان کو لگ جائے، دوسرے سے تیسرے کو لگ جائے، تیسرے سے چوتھے کو لگ جائے۔ فرمایا لا ادوا، بیماری میں چھوت چھات کچھ نہیں، سفر اور الو کی نحوست کچھ نہیں۔ سفر کے مہینے لا سفر، کہ سفر میں کوئی مصیبت نہیں آتی، سفر میں کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ تو اس پر ایک عربی شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ ریگستان کے اندر میرا جو اونٹ ہے نا وہ ہرن کی طرح اس کی سکن چمکتی ہے، مطلب وہ دوڑتا پھرتا ہے صحت کے ساتھ اور ہر قسم کی بیماری سے پاک ہوتا ہے، لیکن ایک خارش زدہ کھجلی والا، جس کو خارش پڑی ہو، ایک اونٹ آتا ہے اور باقی اونٹوں کو بھی کھجلی یعنی خارش ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اس کو کہاں سے خارش لگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہی تو تقدیر ہے۔ اس کا مطلب ہے بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ٹچ کریں، کسی کو ہاتھ لگائیں تو اس کے اندر بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا ادوا، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے یہ زبان حرکت نہیں کرتی۔ ان ہوا الا وحی یوحا، تو آپ کی ہر بات وحی خدا ہے۔ تو آپ نے جو فرما دیا اس میں علم و حکمت کے موتی چھپے ہوئے۔ تو آج سائنس نے بھی یہی پروف کیا ہے، کسی کو ہاتھ لگانے سے بیماری نہیں ہوتی ہے، چھوت چھات نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5759، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادوا، چھوت چھات کچھ نہیں، ولا تیارا، بدشگونی کچھ نہیں، ولا ہامہ، اور الو کی نحوست کچھ نہیں، ولا سفر، اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے پتھر پہ لکیر کر دی، جس کو کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں بڑی بلائیں آتی ہیں، لوگ سفر کے مہینے سے ڈرتے ہیں، سفر شروع ہو گیا بھائی، خاص طور پر اس نیت سے توبہ استغفار شروع کرتے ہیں تاکہ سفر کے مہینے میں جو بلائیں آتی ہیں اس سے ہم بچے رہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح عام دوسرے مہینے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ایک مہینہ ہے۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں سفر کے اندر، کیوں نہیں کرتے؟ جو اس سفر کی وجہ سے شادی ٹوٹ جائے گی۔ جن کی ربیع الاول میں شادیاں ہوتی ہیں طلاقیں میں نے ان کی بھی ہوتے دیکھی ہیں۔ آج تو وہ گھر گھر میں خانہ جنگی کا سامان ہے نا، ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے
اور ہمارے معاملات کی وجہ سے طلاقوں کا معاملہ ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی ہوئی تھی اس لیے طلاق ہو گئی. یہ چیز تو آہستہ آہستہ لوگوں کو شرک کے قریب لے کے جا رہی ہے. دیکھیں بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے ہونی تھی ہم نے چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کالی بلی ہمارے سامنے سے گزر گئی ہے تو اب کوئی مصیبت آئے گی. وہی مصیبت دینے والی یا روکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بلی تو بجنس ہی ایک اینیمل ہے, ایک جانور ہے, اس کے اندر کون سی نوسط آ گئی؟ آپ کے سامنے سے اگر یہ جو سور ہے یہ بھی گزر جائے گا تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی, جس کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کریں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, بس اپنے اعمال کی طرف نظر کریں کہ دن سے لے کے رات تک اور سونے سے لے کے پھر اٹھنے تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارا ہے کہ اس کی نافرمانی میں وقت گزارا ہے. پر جیڑیاں گلاں پچھلیاں لوکاں مشہور کر چھڑیاں نے نا, اسی بھی بڑے ہی پکے دے بھائی, اسی بھی نہیں چھڑ دے. او بھائی دادی نے گل کی سی, دادی نے تسی اج دے نویں مولوی آ گئے ہو, تسی اج نویاں حدیثاں پڑھ لیاں نے. بھائی اسی پرانیاں پڑھ رہے ہیں, اے جنیاں گلاں نے نا اے نویاں مشہور ہوئیاں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 14 صدیاں پہلے فرما چکے لا سفر, سفر کی نوست کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر 5707 نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوت لگنا, بدشگونی لینا, الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا یہ سب لغویات ہیں, یہ سب لوگوں کے خیالات ہیں. الو سے ڈرتے ہیں. وہ کسی کے گھر کی دیوار پہ یا کسی کے گھر میں درخت لگاؤ نا, الو آگے بیٹھ جائے, وہ کہتے ہیں بھائی منحوس ہے انہوں اتھو ڈاؤ. اور جڑا نفس دا الو اندر بیٹھا نا انہوں مارو. جس کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا. الو ایک پرندہ ہے, اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کے اوپر آپ لوگ ساری نوسط ڈال رہے ہو. وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے نا تو اس کی روح نا الو کی شکل میں اڑتی رہتی ہے, اس کو سکون نہیں ملتا. جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے نا تو تب اس کو سکون ملتا ہے. وہ عربوں سے جو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں نا وہ ہندوؤں کے اندر ٹرانسفر ہوئی تھی. وہ ہندوؤں سے, چونکہ ہم بھی ہندوستانی تھے پہلے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں کلمہ نصیب کیا, ہم مسلمان ہو گئے. پر ہندو ساڑھے اندروں نہیں نکلیا. مسلمان ہم ہو گئے لیکن ہندوؤں کی اتنی رسمیں ہمارے اندر ہیں, کئی دفعہ بھی سمجھانے کے باوجود بندے کہتے ہیں حضرت صاحب کے فنیاں گلاں کر دو. اور ان کو لوگ صحیح اور ایتھینٹک سمجھتے ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں اب تک ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں. ہاں اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہے جیسے شیر سے بھاگتا ہے. جزامی جس کو جزام ہے, جس کو کوڑ کی بیماری ہے, لیپروسی, ہینسنس ڈیزیز جس کو ہو, فرمایا اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. ابن ماجہ کے اندر جو حدیث پاک 3540 ہے اور صحیح سند کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے تھے نا بیعت کرنے کے لیے, تو ان میں سے ایک شخص کو جزام کی بیماری تھی, کوڑ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھجوایا تھا کہ تمہاری بیعت میں نے کر لی ہے, تم واپس چلے جاؤ. یعنی احتیاط ہے یہ, کیونکہ جس شخص کو کوئی مرض ہوگا اس کے اندر جراثیم تو موجود ہے نا. اچھا یہ بیماریاں ہوتی کیسے ہیں؟ جس طرح کرونا آیا 2019 کے اندر کرونا کی بیماری ہے, اس لیے اس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے. تو اس میں ہاتھ لگانے سے بیماری نہیں ہوتی تھی, اور لوگوں نے تو سلام لینی چھوڑ دی تھی. کونیاں ملاندے سی جناب, کوئی کونیاں ملا رہے ہیں, کوئی جناب پیراں نو پیر مار رہا ہے, کوئی جتی نال جتی لا رہا ہے, کوئی گوڑے نال گوڑا لا رہا ہے. بھائی دور سے السلام علیکم کہہ دو, جے شگل ہی لانا تھا. ہاتھ لگانے سے جب بیماری ہونی ہوتی نا تو پھر سب تو زیادہ پاکستانیاں نو ہونی سی. انہوں نے احتیاط کیتی کو نہیں, تو پاکستانی انہیں مرے ہی کو نہیں.
میں نے وہ مجھے یاد ہے جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا یار ماسک پہن لو، تو ایک پتہ نہیں نہ لینا مناسب نہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے حضرت صاحب تو نماز پڑھاؤ ماسکاں نو چھڈو تسی۔ تو مطلب اگر اس وجہ سے بیماری ہونی ہوتی تو پاکستانیوں نے تو احتیاط کی کو نہیں، سارا پاکستان مک جانا چاہیے سی، لا ادوا، اس طرح بیماریاں نہیں ہوتی۔ اب یہ جو لیپروسی کوڑ کی بیماری ہے یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی، تو ہاں یہ ہے کہ وہ جو کوڑ کا مریض ہے وہ کھانستا رہے تو اس کی کھانسی کی وجہ سے یا اس کے تھوک کے ذریعے سے کوئی جراثیم جو ہیں وہ کسی کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اس کے اندر چلے جائیں تو اس کے بعد اگر اللہ چاہے تو وہ جراثیم بیماری پیدا کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ لا ادوا، اپنے آپ بیماری تو نہیں لگتی، بیماری تو اللہ کے حکم سے لگنی ہے۔ جراثیم آپ کے اندر آ بھی گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو نیچرل امیونٹی دی ہوتی ہے، ان کا قوت مدافعت جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایڈز کا وائرس جن کے جسم کے اندر جاتا ہے لیکن ان کو ایڈز کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو جراثیم جسم کے اندر آ بھی گیا تو اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں لیکن ان کو بیماری نہیں ہوتی، انہیں بھی وکری سائنس سمجھانی پڑی کہ ٹیسٹ پازیٹیو کے اندر آ گیا کہ وائرس جسم کے اندر آتا ہے لیکن جسم اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے اور وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ ان اینٹی باڈیز سے جسم کے اندر ہی رہنی ہے نا، تو جب ٹیسٹ آتا ہے وہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پازیٹیو آتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں لو جی ہیپاٹائٹس ہو گیا، حالانکہ اس کو ہیپاٹائٹس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے تو علماء نے اس کو سفر المظفر کہا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو سفر المظفر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف نہ آئے، اس کو مظفر کہہ دیا، لیکن اسی مظفر دے کدی غور ہی نہیں کیتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ وڈیریاں نے اس طرح کیا۔ اگر تو حدیث پاک کے اندر دیکھیں موجود ہے کہ کوڑ کے مریض سے بچنے کا حکم دیا گیا تو ظاہر ہے جو ایسا شخص ہے جس کو ایسی بیماریاں ہیں اس کو بھی چاہیے کہ ماسک وغیرہ پہن کے رکھے تاکہ اس کے جراثیم جو ہیں وہ دوسرے کے اوپر نہ گرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی کی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔